اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، بے شمار مخلوقات کو اس میں بسایا، مجھے آپ کو تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ ان گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات، اللہ کا تعارف کما حقہ ہم تک پہنچا دیا۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت ہمارا خالق حقیقی، معبود برحق ہے۔ اس نے اس پوری کائنات کو خوبصورت انداز میں سجایا اور اپنی بہت ساری مخلوقات کو اس میں اللہ نے بسایا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس دنیا میں، اسی کائنات میں، اپنی اسی مخلوقات کے درمیان، اور اللہ رب العزت نے انسان کو صرف عبادات کا مکلف نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی اس پوری مخلوقات اور اپنی اس خوبصورت کائنات میں تفکر، تدبر، غور و فکر کرنے کا بھی انسان کو حکم دیا۔ قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کا مطالعہ کرنے کے بعد، جن کو پڑھنے کے بعد، جن کو سمجھ جانے کے بعد یہ بات ہمارے عقل میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک کلام برحق کلام۔ اللہ نے اس کائنات کی بہت سارے راز کو کھول کر کے رکھ دیا ہے، بہت ساری نشانیاں اللہ نے رکھیں، اور قرآن میں فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، اور پھر اللہ نے ان عقل رکھنے والے لوگوں کی صفات اللہ نے بیان کی کہ یہ صبح و شام اور اپنے بستروں پر کروٹ لیتے ہوئے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، ہر حال میں یہ اللہ رب العزت کی کائنات میں غور کرتے ہیں، اور کائنات میں غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اس کائنات میں کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، چاہے وہ اس کائنات میں رہنے والا چھوٹا سا ذرہ کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کائنات میں غور کیا جائے۔ اس کائنات میں اللہ نے جو آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ کی نشانیوں میں لگا کر کے صحیح معنوں میں غور کرنے پر یہ حقیقتیں ہم پر عیاں ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنی جو بے شمار نشانیاں اس کائنات میں بکھیر دی ہیں، آنکھیں رکھنے والے اپنی آنکھوں سے ان کا اچھی طریقے سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، عقل رکھنے والے لوگ آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اور جن کے سینوں میں دل دھڑکتے ہیں وہ دل اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کی حقیقت کو قبول کر لیں، ہدایت کا راستہ پالیں۔ معزز حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ النحل کی ایک آیت پڑھی، آیت نمبر 66، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی اس بے شمار مخلوقات میں سے خصوصاً کچھ قسم کے چوپائیوں کا ذکر کیا اور فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو چوپائے پیدا کیے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سے جو جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے سمجھنے کی دلیلیں رکھی ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، اللہ نے کہا کہ ان کے پیٹ میں جو چیز پیدا ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، اس سے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ کیا پلاتے ہیں اور اس کے تیار ہونے کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ نے واضح کیا، من بین فرث ودم لبنا خالصا،
کہ ان جانوروں کے پیٹوں میں ان کے گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ اللہ نے تیار کیا. کہا کہ اس دودھ کو ہم پلاتے ہیں تم کو، اور اللہ نے فرمایا سائغا للشاربین، پیتے ہوئے آسانی سے پینے والے کے حلق میں یہ دودھ اتر جاتا ہے. معزز حاضرین، یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں چوپائیوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ کی بڑی مخلوقات اور نشانیاں ہیں. چوپائے جن کو اونٹ، گائے، بکری وغیرہ کی شکل میں ہم جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ ان چوپائیوں کے لیے ہم نے بہت ساری غذائیں بنائیں. یہ پتے کھاتے ہیں، چارے کو چر لینے کے بعد جو چیز بھی غذا کی شکل میں ان کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، تمام چیزیں معدے میں گھل جاتی ہیں، ہضم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ان میں سے جس چیز کو خون بننا ہے وہ رگوں میں خون بن کر کے دوڑتا ہے. پھر ان میں سے جس چیز کو دودھ بنایا جاتا ہے وہ دودھ جانوروں کی تھنوں میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہیں جو چارہ ان کی ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ رب العزت گوبر اور پیشاب کی شکل میں منتقل کر کے اپنے اپنے مخرج سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں. یہ نظام اس مخلوق میں غور کر کے دیکھیں، کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ اپنے طور پر یہ نظام بن جائے، یہ باریک سسٹم بن جائے؟ اللہ نے اپنی پوری تفصیلات بتائیں. کوئی چیز اگر اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کا سسٹم کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہر قسم کی باریکی کا اس میں ذکر کیا. اور ایک اور حقیقت اللہ تعالیٰ نے واضح کی، کہا کہ جو دودھ تمہیں دیا جاتا ہے اور غذا کے طور پر تم اس کو استعمال کرتے ہو، شفا کے طور پر تم اس کو استعمال کرتے ہو، غور کرنے کی بات ہے کہ وہ اسی غذا سے تیار ہوا ہے، اسی چارے سے تیار ہوا ہے جو معدے میں بنتا ہے. ہضم ہونے کے بعد اسی سے جب خون بنا، خون کی آمیزش، خون کی رنگت تمہیں اس صاف و شفاف دودھ میں نظر نہیں آتی، دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. اور اسی چارے سے اس کا گوبر بھی بنتا ہے، گوبر کی بدبو اس دودھ میں تمہیں محسوس نہیں ہوتی ہیں. پینے والوں کے لیے اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ آسانی سے ان کے حلق میں اتر جاتا ہے. خالص دودھ کی شکل میں ہم نے انسانوں کے لیے ایک شفا کا انتظام کیا ہے. معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے انسان کو انسان بنانے کے بعد، اس کے وجود کو بخشنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے بہت سارے سامان کیے. اللہ نے پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. جیسے بعض جانوروں کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمر کے مرحلے میں پہنچ جانے کے بعد دودھ جیسے ہی چھوڑ جاتا ہے، اس کے بعد جانور بھی اپنے بچوں کی طرف پرواہ نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت نے جس اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق پر خصوصی فضل کیا ہے وہ میں اور آپ ہیں. انسانوں پر اللہ رب العزت نے خصوصی فضل کیا ہے. انسانوں کو شریعت کا مکلف بنایا کیونکہ ان کو عقل عطا کی، ان کو شعور و آگاہی عطا کی کہ یہ جب آنکھیں کھولے اس کائنات کو دیکھے، اس کائنات میں موجود اللہ رب العزت کی مختلف نشانیوں کا مشاہدہ کرے، اور مشاہدہ کرنے کے بعد اپنی عقل کو، اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کر کے اللہ رب العزت کی ہدایت سے بھرپور استفادہ کرے. معزز حاضرین، ہم نے جیسے بات شروع کی ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے یہ چوپائے، یہ جانور، اللہ نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، اس میں تمہارے لیے پیغام ہیں. کیا پیغام ہو سکتا ہے معزز حاضرین؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ چوپائے جو بولتے تو نہیں ہیں لیکن اپنے وجود میں یہ توحید کا پیغام ہمیں دیتے ہیں، اللہ رب العزت کا تعارف کرتے ہیں. اللہ نے ان کو زبان تو نہیں دی لیکن یہ ہر آن اپنے چلنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، اور ان کی طرف سے جو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں، اس ہر چیز سے وہ ہمیں توحید کا پیغام دیتے ہیں. لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ نظام کائنات یا کائنات میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا محض یوں ہی وجود میں آ گئیں؟ کہ آسمان سے جیسے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں ایسے ہی انسان گر گئے، ایسے ہی جانور گر گئے، ایسے ہی پہاڑ وجود میں آ گئے، ایسے ہی اس کائنات میں موجود دیگر مخلوقات ایسے ہی وجود میں آ گئیں؟ یہ خود ہی سے چیزیں پیدا ہونے کا سسٹم، یہ نظام کسی چیز میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت، اس کی عقل خود اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ میں خود بھی ایسے ہی پیدا ہونے والا نہیں ہوں.
کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے جب وجود میں آتی ہیں اس کے کئی مرحلے گزرتے ہیں، کئی مرحلے گزرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان جیسی مخلوق کو عقل اور شعور دینے کے بعد، سمجھ دینے کے بعد، دعوت تفکر و تدبر دیتے ہوئے اللہ نے پیغام دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اگر اللہ کا حقیقی تعارف چاہتے ہوں تمہیں چاہیے کہ اس کائنات کے کو چھوڑ کر کے خود اپنے آپ میں غور کرو، خود اپنی نفس میں، اپنے ذات میں غور کر کے دیکھو، تمہارے لیے کئی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ معزز حاضرین، انسان اس بات کا معترف ہے کہ ایک معمولی سے حقیر سے پانی سے اللہ رب العزت نے انسان کا یہ بہترین وجود بخشا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیغام دیا۔ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے پیدائش کے بھی جو مراحل رکھے ہیں، پیدائش کا بھی جو نظام اور سسٹم رکھا ہے، کچھ جانوروں کو رحم مادر سے وہ جانور پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ جانوروں میں انڈوں کی شکل میں ان کی اولاد آتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ جاندار سے اللہ نے بے جان کو پیدا کیا، اور بے جان سے اللہ رب العزت نے جاندار کو پیدا کیا۔ بطور مثال اگر ہم غور کریں، روزانہ زندگی میں مشاہدہ ہم کرتے ہیں کہ ایک مرغی انڈا دیتی ہے جو بے جان ہے، جو بے جان ہے، لیکن اللہ رب العزت کا نظام سسٹم اتنا باریک اور بھرپور بہترین ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بے جان میں جان بھی رکھی ہے، پھر اسی سے اس کا چوزا نکلتا ہے۔ یعنی اللہ نے بے جان سے جاندار کو پیدا کیا۔ پھر انسان کو بھی اللہ رب العزت نے دو انسانوں کے آپس میں ملنے کے بعد، میاں بیوی کے آپسی ملاپ سے، ایک حقیر پانی سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ نہ ملتے تو انسان کا وجود نہ ہوتا، یہ نہ ملتے تو انسان کا وجود نہیں ہوتا، اور وہیں کئی لوگوں کے ملاپ کے باوجود بھی وہ اولاد سے محروم ہے۔ یہ سسٹم، یہ نظام میرے بھائیوں محض اتفاق ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا باریک نظام ہے، یہ باریک سسٹم ہے، جس بات پر، جس مرحلے پر ہمیں غور کرنے کی بات ہے، اور خصوصاً انسان اپنی ذات میں، اپنے نظام میں غور کر کے دیکھیں کہ اگر چاہیں تو انسان ایسے ہی بڑا پیدا ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی عمر میں بھی جو مرحلے رکھے ہیں کہ بالکل انسان محتاج ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے اسے دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، اسے مزید رعایت کی ضرورت پڑتی ہے، اسے سلانے کی ضرورت رہتی ہے، مختلف اس کی نگہبانی اور دیکھ بھال کی ضرورت اسے ہوتی ہے۔ یعنی بالکل کمزوری میں اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتے ہیں، چھوٹا سا بچہ، شیرخوار بچہ، جس کے منہ میں ابھی دانت بھی نہیں ہے، جس کو بولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھی ہے۔ یہ نظام چلتے چلتے بچپن سے ایک انسان جوانی کے مرحلے کو پہنچتا ہے، جوانی میں آنے کے بعد اس کے اندر خوب طاقت، توانائی آ جاتی ہے، خوب سمجھ اور شعور آ جاتا ہے، اس کے بعد انسان پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ غور کر کے دیکھیے، انسان کی زندگی کا یہ نظام خود ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یہ مرتب نظام، یہ منظم سسٹم جو بنایا گیا ہے، یہ محض اتفاق ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ خود اپنے روزانہ کی روٹین میں کوئی بھی کام بغیر پلان کے نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی وجود اس دنیا میں ایسے ہی آ گیا اور اس کا کوئی خالق اور ثانی نہیں ہے، اس کا بنانے والا نہیں ہے، اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کا خالق نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ محض اپنے عقل کے ساتھ دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر اور اہم بات، اہل علم نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس معمولی سے حقیر سے پانی سے انسان کا وجود ہوا ہے، اس میں بھی غور کر کے دیکھا جائے تو اس معمولی سے پانی میں اللہ رب العزت نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ انسان جب وجود میں آیا ہے، اس کے سر کے بال اللہ نے اسی پانی سے بنائے، اس کی آنکھیں اللہ نے اسی پانی سے بنائی، جس میں دیکھنے کی صلاحیت انسان کو عطا کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے اسی سے معمولی سے حقیر سے پانی میں بنائی، اور اسی طریقے سے اس کا گوشت پوست، اس کی ہڈیاں، اور اسی طریقے سے انسان کے جسم میں آنے والے ناخن، اس کے مضبوط دانت، چلنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، یہ ہر قسم کی چیزیں اللہ رب العزت نے معمولی سے حقیر سے اس نقطے میں اللہ نے رکھی ہیں، اس قطرے میں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ یہ بڑی دلیل ہے، یہ بڑی دلیل ہے عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے، عقل میں انقلاب برپا کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے یہی پیغام دیا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ میں غور کر کے دیکھو کہ تمہارا جو نظام سسٹم اور نظام و سسٹم بنایا گیا ہے، اس پر اگر تم غور کر لو تو بہت ساری تمہارے سامنے حقیقتیں واضح ہو جائیں گی۔ لہٰذا
یہی پیغام شریعت دیتی ہیں، یہی پیغام یہ کائنات دیتی ہیں کہ اے نادان انسان اپنے خالق کو پہچان لے، اپنے خالق کو پہچان لے، جس نے تجھے بنایا، جس نے تیری رعایت کی، جس نے تیری حفاظت کی، تیرے کھانے پینے کا انتظام کیا، تیرے رہنے سہنے کا انتظام کیا، تیری دیگر تمام ضروریات کو جس خالق نے پورا کیا ہے، اس نظام کائنات پہ اگر تو تھوڑا سا بھی غور کر لے تو بلا شک تیری عقل اس بات پر مجبور ہو جائے گی کہ تو اپنے خالق کی حقیقت کو سمجھ لے گا، اپنے وجود کو تو سمجھ لے گا، اور اس پوری کائنات کے وجود کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اے انسان، تمہیں اپنے اس خالق اور باری نے اتنی عقل اور سمجھ دے دی ہے کہ جو جانوروں کے ذریعے سے دودھ کی نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، غور کر کے دیکھو، اس ایک ہی دودھ سے تمہیں اللہ نے اتنی سمجھ دی کہ تم اس سے مکھن بنا لیتے ہو، تم اس سے گھی بنا لیتے ہو، اور اس طریقے سے بیکار جو جانے والی چیز اس جانور کے پیٹ سے نکلتی ہیں، وہ گوبر کی شکل میں باہر جب آ جاتی ہے، اس کو بھی تم اپنے فوائد میں استعمال کرتے ہو، کبھی جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی تمہارے کھیتوں میں تم زمین میں اس کو استعمال کرتے ہو۔ یہ فائدے، یہ سسٹم، یہ نظام بلا شک ایک مدبر کی جانب سے تیار کیا گیا ہے، جو بلا شک اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ معزز حاضرین، ان جانوروں میں اللہ رب العزت نے جو توحید کا سبق رکھا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے خالق اور مخلوق کے فرق کو ان جانوروں میں واضح کیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو کائنات میں تمام چیزیں، ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اللہ کی مخلوقات میں آتا ہے، اور پھر اس فرق کو ہی ہمیں سمجھنا ہے۔ کئی لوگ توحید کے سلسلے میں اس گمراہی کا شکار ہو گئے کہ اللہ کی مخلوقات کو ہی انہوں نے خالق سمجھ لیا، اور اس کے سجدے کیے جاتے ہیں، اس کی تعظیم کی جاتی ہے، ان سے حاجتیں اور منتیں طلب کی جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، ہمارا یہی پیغام ان خطبات جمعہ میں ہو رہا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے بہت ساری نشانیاں بیان کی، بہت ساری اپنی مخلوقات کا ذکر کیا، جس میں اللہ رب العزت نے توحید کی وضاحت کی، توحید کی اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں سنی، جیسے کہ شہد کی مکھی کی بات کر لیں، چونٹی کی بات کر لیں، یا اسی طریقے سے مچھر کی بات کر لیں۔ اللہ نے اپنی ان معمولی سے مخلوقات کا قرآن میں ذکر کیا، تو یہ ذکر میرے بھائیوں بے فائدہ اور بے مقصد نہیں ہے، اس میں انسانوں کے لیے سمجھنے والی بڑی بڑی روشن دلیلیں ہیں، واضح نشانیاں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ لہٰذا اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی خصوصاً اللہ تعالیٰ کے چوپائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں سے بھی بالخصوص گائے کے سلسلے میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گائے مقدس چیز ہے، وہ ہماری ماں ہے، اس کی تعظیم کی جانی چاہیے، اور تعظیم میں اس قدر غلو ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سجدے کرتے ہیں، لوگ اس سے منتیں سماجتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس فرق کو واضح کیا کہ اے انسان، تم ہو یا تمہارے علاوہ دیگر مخلوقات اس دنیا میں بستی ہیں، خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے، جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے۔ تمہارے اندر کمزوری آ سکتی ہے، تم بیمار ہوتے ہو، تمہیں بھوک لگتی ہے، تمہیں نیند آتی ہے، تم اولاد کو جنتے ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تمام چیزیں جو تمہارے اندر موجود ہے، مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کو اونگ تک نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی نے سب کی ذمہ داری سنبھالے رکھے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا، اور پھر ایک بڑی چیز اللہ رب العزت نے بتا دی کہ جس چیز کا بھی وجود ہوا ہے بالآخر اسے ختم ہونا ہے، جس کا بھی وجود اس کائنات میں ہوا، چاہے وہ جاندار ہو کہ غیر جاندار ہو، عقل رکھنے والی چیز ہو کہ غیر عاقل ہو، جس کا بھی وجود اس کائنات میں ہوا، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، اس کو فنا ہونا ہے، اس کو فنا ہونا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ تک باقی رہنے والی ہے، ابدی اور ازلی ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ اس لحاظ سے بھی ہمیں یہ فرق سمجھ میں آتا ہے کہ جو مخلوق کو بھی لوگ اللہ کے علاوہ اپنا خالق سمجھ کے، اپنا معبود سمجھ کر اس سے دعائیں مانگتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ان کو اپنا مخلوق، اپنا معبود سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اس فرق کو سمجھنا واضح ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن کریم کی سورۃ الحج میں اس طریقے سے واضح کیا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا،
بڑی کائنات میں اللہ نے چھوٹی سی مخلوق کا ذکر کر کے کہا کہ جن لوگوں کو بھی تم اپنا خالق، اپنا معبود، اپنا مسجود سمجھ کر کے پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، دیکھو وہ چھوٹی سی مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے کمال قدرت کا ذکر کیا، وہیں معبودان باطلہ کے ساتھ جو شرکیہ عقائد لوگ رکھتے ہیں ان کا بھی اللہ رب العزت نے واضح رد کیا۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں، یہ بلا شک اللہ رب العزت کے نظام میں انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے نعمت ہے۔ آسمان سے بارش کا نازل ہونا، اس زمین پر غلہ و اناج کا اگنا، مختلف درختوں کا پایا جانا، غور کر کے دیکھیں کہ آسمان سے صرف ایک رنگ کا پانی جس کا کوئی رنگ نہیں نازل ہوتا ہے، اور اس زمین پر مختلف رنگ بکھیر دیتا ہے، مختلف رنگ بکھیر دیتا ہے۔ ایک ہی قسم کے پھل کئی رنگوں میں آپ کو ملیں گے، کئی ذائقے والے آپ کو پھل ملیں گے۔ کیا کیا نظام، کیا کیا سسٹم ہے، اللہ نے یہی نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ بس عقل رکھنے والا اگر اس پر غور کر لے، اس کو سمجھنے اور ہدایت کو حاصل کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں اس کائنات میں اپنی مخلوقات کی شکل میں، نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور پھر جس نے ان کو بنایا اس کی عبادت کی جائے، نہ کہ نعمت کی عبادت کی جائے۔ یعنی اگر آپ یوں دیکھ لیں کہ ہم نے جن چوپائیوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے بنائے اور ان کو تم کھا سکتے ہو، ان کے دودھ سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ اس طریقے سے جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بکھیر دی ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا سخر لکم سخر لکم سخر لکم، اے انسانوں یہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے نعمت کے طور پر بنائی ہیں۔ اب نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی طاقت کو دیکھ کر، اس کے کمال کو دیکھ کر یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس کی قدرت اور اس کی بناوٹ کو دیکھ کر کے تم اس کے خالق کو پہچانو اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس خالق کے لیے سجدے کرو، اس خالق سے مانگو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے کہا کہ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں کو حاصل کر لینے کے بعد تم اللہ کا حقیقی شکر ادا کرو، تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ان نعمتوں میں مزید اللہ اضافہ کریں گے۔ لوگ ایسی چیزوں کے سامنے جھک کر کے اپنے ماتھے رگڑ کر کے اپنی حاجتیں پوری کرنا چاہتے ہیں، کبھی پوری ہوئی کبھی نہیں ہوئی، یہ نظام کائنات ہے، اللہ نے رکھ دیا ہے۔ لیکن جب نہیں ہوتی تو کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں ایک خالق ہے جس کی مصلحت ہے، تمہارے پیچھے مصلحت چلتی ہے، آپ کی مانگی گئی ہر مراد پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کبھی اس کو ذخیرہ کیا ہے، کبھی تمہیں آفتوں سے بچانے کا ذریعہ بنایا ہے، کبھی آخرت کے لیے اللہ نے ذخیرہ کیا، اور کبھی تمہارے لیے اللہ رب العزت نے آفت سے بچانے کا انتظام کیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت اور خالق کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ اور خصوصاً جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان چوپائیوں میں سے گائے کے سلسلے میں جو متعلق یہ جو اشکالات پائے جاتے ہیں کہ اس کو لوگ ماں کا درجہ دے کر کے کہتے ہیں کہ مقدس ہے، اس کا سجدہ کیا جانا چاہیے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ معزز حاضرین، انسان کی عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ ماں اسی کو کہا جائے گا جس سے بچے جنم لیتے ہیں، جس سے جنم ہوتا ہے، جو جنم دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گائے سے انسان جنم لیا ہو؟ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نظام کائنات ہے، اور یہ نظام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس سے جو پیدا ہو وہ اس کی اولاد ہوگی، اور جس سے پیدا ہونے کا نظام اللہ نے بنایا ہے، تو لہٰذا یہ خالق نہیں ہو سکتے، وہ خالق نہیں ہو سکتے جس کی اولاد ہو۔ لہٰذا اس طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو گائے کو اپنی ماں سمجھ کر کے اس کی عبادت اور اس کو مقدس جان کر اس کی بندگی اور پرستش کی جاتی ہیں، یاد رکھیں وہ نعمت ہے ہمارے لیے، اس کو غذا کے طور پر اللہ نے بنایا ہے، نہ کہ وہ ہماری غذا کی کوئی کفیل ہے یا ہماری غذا کی مالک ہے۔ اسی طریقے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گائے کی عبادت کرنے سے برکت آتی ہے۔ برکت کے حصول کے لیے گائے کے سامنے جھکنا، گائے سے اس طریقے سے اپنی مرادیں مانگنا، عبادت کرنا، معزز حاضرین، برکت شرک سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔
برکت شرک سے حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، برکت کا حصول محض اللہ رب العزت کی توحید سے آتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت مدبر ہے، وہی خالق ہے، وہی حقیقی صانع ہے، اسی سے اپنی مرادیں مانگی جائیں۔ جب اس سے مانگا جاتا ہے تو اللہ رب العزت تھوڑے میں بھی بہت ساری برکتیں رکھ دیتا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ اور اس طریقے سے معزز حاضرین، گائے کو لے کر کے خصوصاً اسلام پر اعتراض اٹھا کر کے بات کی جاتی ہے کہ جانور جو کہ گائے ہیں، بے زبان مخلوق ہے، اس کو ذبح کرنا اس پر ظلم ہوتا ہے، اس کو ذبح کرنا اس پر ظلم کرنا ہے۔ گویا آپ غور کریں، اسلام کی تعلیمات پر یہ جب سوال اٹھتا ہے تو ہمیں بلا جھجک واضح طور پر قرآن کی دلیلیں ہمیں جواب دیتی ہیں، احادیث ہمارے لیے ہیں، فطرت اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف گائے بلکہ گائے کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی اور انسانوں پر بھی ظلم سے ہمیشہ اسلام نے منع کیا ہے۔ کسی پر بھی ظلم ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے ذبح کرتے ہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ خالق کا حکم ہے، بلکہ اس کو ذبح کرنا ہماری شریعت میں عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں حلال طریقے سے اس چیز کو عطا کیا۔ غور کریں، کیوں ہم اسلام کو مانتے ہوئے دیگر جانوروں کو ذبح نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے، یہ نظام فطری طور پر اللہ نے بنایا ہے کہ تمہارے لیے کیا جائز ہے، کیا مفید ہے، کیا تمہاری صحت کو برقرار رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ جو انسان کی عقل کو، اس کے نظام صحت کو برباد کر دے، نقصان پہنچائے، انسان کو بیمار کر دے یا پھر اسے اس کی فطرت سے بدل دے، ایسی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے حرام کی کیٹیگری میں رکھ کر کے کہا کہ یہ حرام ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت خود گواہی دیتی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان نے اگر اپنا خیال بنا لیا ہے تو پھر اس کو غور کرنے کی بات ہے، دلیلوں کے طور پر یہ بات واضح ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے جانور جن کو اللہ نے حلال کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے، ان کو ذبح کرنا یہ ان جانوروں پر ظلم نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کا مظہر اور اپنی غذا کا انتظام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، گائے کے سلسلے میں ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ اس طریقے سے ایک خیال پایا جاتا ہے، اور جس حدیث کو حوالہ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے اس پر محدثین نے حکم لگا کر کے فراغت حاصل کر لی کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اہل علم نے کہا کہ قرآن کریم میں جب اللہ رب العزت نے چوپائیوں کو حلال قرار دیا، اس میں اللہ رب العزت نے گائے کا بھی جب ذکر کیا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے تصور میں آ سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے اس میں کوئی بیماری ہوگی؟ یہ اللہ رب العزت نے فطری نظام میں ہرگز نہیں رکھا۔ جس میں بیماری ہو، جس میں نقصان ہو، اللہ نے انسانوں کے لیے بالکل حلال نہیں کیا۔ تو یہ بات خود ہمیں فطری طور پر اور قرآن کی دلیلوں سے واضح ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ نے شفا رکھی، جس میں اللہ نے فوائد رکھے، اسی چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ ورنہ اللہ نے ایک چیز میں تو اس کی شفا رکھی ہو اور دوسرے میں بیماری رکھی ہو، ایسی کسی چیز کو اللہ رب العزت نے حلال نہیں کیا ہے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی ہمیں صحیحین کی روایت سے وضاحت ملتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے گائے کو آپ نے ذبح کیا تھا قربانی کے طور پر۔ معزز حاضرین، یہ پیغام ہمیں خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی بے شمار مخلوقات کو بکھیر دیا ہے۔ ہر مخلوق میں غور اگر کر لیا جائے، عقل رکھنے والے لوگوں کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے عقل کو صحیح استعمال کر کے اپنے خالق کو پہچانیں، خالق کا تعارف کریں اور اس خالق کی عبادت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھے، اسلام پر، ایمان پر، عقید توحید پر باقی رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ رکھنا، ہر قسم کے شر سے، فساد سے اللہ محفوظ رکھنا۔ جب خاتمہ ہو اللہ تعالی حسن خاتمہ نصیب کرنا۔ انتقال کے بعد اللہ تعالی ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔